خدمت میں سو رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگے کہ اے جنید، میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں اللہ پاک کے حضور کھڑا ہوں اور مجھے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% بھاگ گئے اور 10% باقی رہ گئے، پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ بھی یعنی بچے ہوئے بھی اس میں سے بھی 90% بھاگ گئے اور صرف 10% رہ گئے، پھر جب میں نے ان پر ذرہ بھر آزمائش نازل کی تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا اور باقی 90% بھاگ گئے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا کہ نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میرا رب کہہ رہا ہے، اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے پالن ہارا، ہمارا مقصود تو ہی تو ہے، ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ تجھے مانے، اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دوں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے ہمیں آزما لے۔ پھر فرمایا اے سری، یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اور عزیز نوجوانوں، نونہالوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خلوص کو پسند کر رہا ہے، جلوس کو پسند نہیں کر رہا، تو خلوصیت بڑھائیں۔ ظاہراً تو ہم بڑے نیک دکھتے ہیں، سر پہ امامہ، باقاعدہ جبہ، ایسا لگتا ہے کہ اس سے نیک کوئی ہے نہیں، لیکن اندر کا معاملہ کیا ہے، باطن کتنا گندا ہے یہ کون جانتا ہے؟ ہم اپنے باطن دیکھیں کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ سامنے تو بڑا دکھاتا ہوں میں کہ اتنا نیک ہے نا، مجھ جیسا کوئی نیک ہے ہی نہیں کہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور اندر اتنا بدکار کہ اگر تیرے گناہ کسی کے سامنے، دوستوں کے سامنے رکھ دیے جائیں تو وہ دوست بھاگتا ہوا نظر آئے کہ تو اتنا گندا، تیرا ذہن اتنا بیکار، تیری آنکھ اتنی ناپاک، تیرا جسم اتنا لتھڑیلا کہ مجھے تو پتہ ہی نہ تھا تو اتنا بیکار نکلے گا۔ وہ دوست جو زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرے وہ دور ہو جائے تو ایسی گندگی سے کیا فائدہ؟ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ظاہر سے زیادہ باطن پہ نظر رکھتا ہے، وہ ہمارا باطن کو پسند کرنے والا ہے۔ ہم اندر سے کیسے ہیں، اندر سے کیا ہیں؟ اے میرے پیارے اور عزیز نونہالو، ہمیں چاہیے کہ میرے رب کیا چاہ رہا ہے، وہ ہمارا دل کا مفتی جو ہے نا، اپنے دل میں ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، اور صحیح معنوں میں ہم یہ جانتے ہیں اگر کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو دل روک لیتا ہے کہ یار نہ کر، یار یہ غلط ہے، پھر بھی ہم بڑھ جاتے ہیں۔ پہلا مفتی ہمارا دل کا ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم وہ غلط کام کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ جو دل کی گھنٹی بجتی ہے نا، یہ آپ کے ایمرجنسی کا الارم جو بج رہا ہوتا ہے نا، یہ الرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھہر جا، یہ تیری ریڈ لائٹ ہے، حضور نے تجھے بتایا ہے کہ اس سے آگے قدم نہ بڑھانا، تجھے دنیا میں کتنی ساری آزمائشیں جھیلنی پڑیں گی، لیکن اگر تو آزمائش سے نکل جائے گا نا تو نکھرا ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا، تو پاکیزہ ہو جائے گا، اور ایسا پاک ہوگا کہ میں بھی پسند کروں گا، میرا رب بھی پسند کرے گا۔ یہ حقیقی بندے ہیں جن کو میرا رب پسند کرتا ہے، اور ہم اپنے اعمال دیکھیں، ہمارے اعمال اس لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اعمالوں پہ نظر رکھنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ پاک چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے گا۔ کنہیں جو ایسے بندے ہوں گے جن کا ظاہراً ایسا ہو اور باطن ایسا ہو، ان کو اللہ کے اوپر مرضی ہے، فی الحال وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے وہ چھوڑ دے، وہ خالق و مالک ہے۔ اچھا،
جو بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے ہر حال میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے. یہی لوگ اللہ پاک کے سچے محبوب ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی محبت پانے کے لیے اس کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر صبر کی عادت بنائیں. ایمان والوں کو اللہ پاک سے کیسی محبت ہوتی ہے آئیے سنیے. چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ترجمہ کنز العرفان. اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو ایمان والے ہوں گے تو معلوم کیا ہوا محبت الہی معمور جو آیت ہم نے سنی اس سے متعلق تفسیر صراط الجنان میں اللہ پاک کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں اور محبت الہی میں جینا محبت الہی میں مرنا یہاں تک کہ زندگی کی ساری چیزیں یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی پالنا کام بھی کرنا اور دشمنی محبت ہر چیز اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہی کی جاتی ہے. اے میرے پیارے اللہ پاک کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں کی طرح یا ان سے منسوب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.